قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہو۔ یعنی اس حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ ہرگز وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں رہا۔ اور ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے خود تو کھا کے سو گیا لیکن پڑوسی اس کا بھوکا رہا، وہ کامل ایمان والا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز پہ اکتفا کافی نہیں ہے، قرآن پڑھنے پہ اکتفا کافی نہیں ہے، روزہ رکھنے پہ اکتفا کافی نہیں، اس لیے کہ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ہیں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن، کہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے ہیں لیکن آپ کے پڑوسی اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں۔ اور ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، سید الملائکہ ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اکثر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس نے اتنی تاکید بیان فرمائی، پڑوسی کے حقوق میں اتنی تاکید کا مطلب ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو بیان کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ اور ڈر محسوس ہوا کہ جتنا آپ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، مجھے یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ شاید کہ آپ وراثت میں بھی ان کو حصہ دے دیں، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ یہ ظاہر ہوا کہ کہیں آپ اتنا تاکید کر رہے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں، کہیں آپ اس کو ہمارے ساتھ وراثت میں شریک نہ کر لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک واقعہ بیان ہوا، اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت کا واقعہ بیان ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے کہ دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتی، نمازیں پڑھتی ہیں، یعنی کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، روزہ بھی متواتر رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، کیا اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت پکی ٹھکی جنتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس میں عیب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں عیب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں عیب یہ ہے کہ جارہ بوائقہ، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، یعنی زبان سے تکلیف ہے، ہاتھ سے تکلیف ہے، جھوٹ سے تکلیف ہے، غیبت سے تکلیف ہے، گالی گلوچ سے تکلیف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کی نمازیں اس کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے بلکہ وہی عورت جہنمی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ نماز پہ انکسار کافی نہیں ہے، اگر آپ کے معاملات اچھے ہوئے، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد ٹھیک ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوسرا معاملہ یہ پیش آیا کہ اس کے برعکس ایک ایسی عورت ہے کہ نفل نماز تو کم ہے اور قرآن کا ذخیرہ بھی کم ہے، ذکر اذکار کا ذخیرہ بھی کم ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے، اس لیے کہ پڑوسی اس کے محفوظ ہیں، یعنی اس کی ایذا، وہ پڑوسیوں کو ایذا نہیں دے رہی، پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ ہے، کوئی تکلیف نہیں دے رہی، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ گالی گلوچ سے، نہ کسی اور سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کی پاسداری رکھنے کی توفیق عطا